باقی حضور کی عزت آبرو پر پہرا دینا. کیوں جی؟ حضرت انس ابن ابی مرثد الغنوی غزوہ حنین کے موقع تے رات پئی تے حضور نے فرمایا کون ہے جو ہمارا پہرا دے گا آج؟ انہوں نے کہا جی میں ہاں. فرمایا گھوڑے تے سوار ہو کے تلوار لے کے آؤ. گھوڑے تے سوار ہو کے تلوار لے کے آئے تو حضور نے فرمایا جاؤ ان پہاڑوں پر جا کر پہرا دو اکیلے. اور ادھر سے وہ وازن والے ہزاروں کی تعداد میں اونٹ گھوڑے لا رہے تھے, ہاتھی کے ساتھ لڑنے کے لیے آ رہے تھے. فرمایا اس پہاڑ پر چلے جاؤ, ادھر سے کافر ہماری طرف حملہ نہ کرے. عرض کی چلے گئے. جب حضور صبح تشریف لائے, صبح تشریف لانے کے بعد حضور نے 2 سنتیں ادا کی. جب سنتیں ادا کی تو فرمایا ہمارا شاہ سوار نہیں آیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کے لیے کوئی جائے تو حضور اس کا تذکرہ نہ فرمائے؟ ابھی حضور نے فرض نہیں پڑھے, سنتیں پڑھنے کے بعد پوچھا, فرمایا وہ ہمارا شاہ سوار نہیں آیا. عرض کی حضور وہ تو نہیں آئے. تو صحابہ کہتے ہیں پھر تکبیر تحریمہ ہوئی تو حضور نے نماز پڑھانی شروع کر دی. کیوں جی مولانا؟ اتنے تے عقل تے ساریاں چیزاں مک جانیاں. حضور نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز پڑھتے پڑھتے دوران نماز حضور سامنے درختوں میں دیکھ رہے ہیں میرا غلام نہیں آیا. نماز پڑھتے ہوئے حضور درختوں کی, صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حضور ساتھ نماز پڑھ رہے تھے اور ساتھ کیا کر رہے تھے؟ ہاں, ینظر الی خلال الشجر, وہ جھنڈ جو تھے نا سامنے درختوں کے, حضور دوران نماز ادھر بھی دیکھ رہے تھے میرا غلام نہیں آیا, اور صحابہ حضور کو دیکھ رہے تھے. جب حضور نے سلام پھیرا فرمایا قد جاء فارسکم, فرمایا لو وہ تمہارا شاہ سوار آ گیا. نماز سے پہلے بھی, دوران نماز بھی, سلام پھیرنے کے بعد شاہ سوار کی بات ہو رہی ہے. یہ لبیک والے کیا کرتے ہیں؟ لبیک والوں کا یہ کام ہے جس پر حضور نماز سے پہلے بھی, نماز کے اندر بھی اور نماز کے بعد بھی حضور دیکھنا چاہتے ہیں میرا غلام, میرا پہرے دار کدھر ہے. اور کسی صحابی کے بارے اس طرح ہے کہ حضور نے فرضاں تے سنتاں دے درمیان گل کیتی ہوئے, پھر نماز وچ حضور صحابہ حضور نو ویکھدے سن نماز وچ, لیکن نماز وچ حضور کسی نو ویکھن تلاش, حضور دی مبارک چشمان تلاش کرن کہ میرا غلام نہیں آیا. میں نہیں پڑھیا, کوئی دسے گا تو میں مان لواں گا. حضور اتنے خوش ہوندے نے اس کام ہوتے کہ حضور دی پہرا دیتا جائے, حضور دی عزت بات کیتی جائے. نماز تے حضور امام الانبیاء نماز پڑھا رہے ہوں اور سامنے حضور دیکھ رہے ہوں کہ میرا غلام نہیں آیا. نماز پڑھنے کے بعد حضور نے قد جاء فارسکم, صحابہ کہنے لگے ایسی بھی اینج ویکھیا درختاں وچ اینج. اتنی دیر گھوڑا دوڑانے آ کے حضور دی بارگاہ وچ پیش ہو گئے, سلام عرض کیتا. حضور نے فرمایا راتی ستے رہے ہو؟ عرض کی تھی جی نہیں قسم بخدا میں صرف وضو واسطے گھوڑے تو اترے ہاں یا نماز واسطے اترے. تو حضور نے جب یہ سنیا حضور چاہتے سن خود بیان کرے. فرمایا قد او جبتا, فرماؤ میرے غلام آج رات تو نے اپنے نبی کا پہرا دے کر اپنے اوپر جنت کھینچ کر ایسے لیا. توجہ, اگلی جو بات ہے وہ تو عقل سے بھی ماورا ہے. فلا علیک اللہ تعمل بعدہا, اور میں آج کے بعد تو کوئی عمل بھی نہ کرے نا تو یہ تیرا عمل کافی ہے تیرے لیے. لبیک کا یہی ہے کام, اور ہمارا کوئی کام نہیں ہے. نہ بھتے خوریاں کرنا ہے, نہ قتل و غارت کرنا ہے, نہ تشدد کرنا ہے, نہ توڑ پھوڑ کرنا ہے, نہ آگ لگانا ہے کسی چیز کو, نہ کسی سے لڑنا ہے, نہ ہم نے کسی سے جڑنا ہے. حضور کی عزت پر پہرا دے تو حضور فرماتے ہو میرے غلام تو جنت کھینچ کر اپنی طرف لائے. آج کے بعد تو کوئی عمل بھی نہ کرے, یہ تیرا ایک عمل کافی ہے. ہمارا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو اگر کسی کو کوئی پریشانی ہے تو اپنی پریشانی, ہمارے پاس تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. کیوں جی؟ ساڑھے کو تو تھرمامیٹر کوئی نہیں. شالا پوس دلاں کدی نیند نہ آئے جی, بس اتنی بات ہے. یہ میں نہیں کہتا خالد سیف من سیوف اللہ جی, خالد اللہ دی تلوار ہے کہنا. خالد بن ولید وہی, کیوں جی جنگ یرموک والے دن آپ دی ٹوپی گر گئی, فرمایا اطلبوها, فرمایا ٹوپی تلاش کرو. فلم یجدوها, ٹوپی نے فرمایا اطلبوها, ٹوپی تلاش کرو. فوجدوها فاذا هي قلنسوۃ خلقۃ, ٹوپی پرانی نکلی. صحابہ کہنے لگے اس ٹوپی کو تلاش کرتے ہوئے آپ نے بندے شہید کروا دیے. یہ پرانی ٹوپی کے لیے آپ نے صحابہ شہید کروا دیے. فرمایا کیا پوچھتے ہو؟ اعتمر رسول اللہ
حضور نے عمرہ کیا، فحلق راسہ فابتدر الناس جوانبہ، حضور نے عمرہ کیا، جب عمرہ کے بعد حضور اپنے مبارک بال اتروانے لگے تو صحابہ حضور کے سر مبارک کے جو ارد گرد بال تھے دائیں بائیں وہ لینے کے لیے دوڑ پڑے. فسبقتہم الی ناصیتہ، میں جب وہ ادھر کے بال لے رہے تھے تو میں آگے ان سے بڑھ کر جب حضور کی پیشانی کے بال اترے تو میں نے مانگ لیے، حضور یہ مجھے عطا فرمائے. فجعلتھا فی ھذا القلنسوۃ، فرمایا اس ٹوپی کو نہ دیکھو، اس ٹوپی کے اندر حضور کے وہ مبارک بال ہیں جو میں نے رکھے ہوئے. فلا اشهد قتالا وهي معي الا رزقت النصرۃ، جس جنگ میں میں جاتا ہوں یہ ٹوپی پہن لیتا ہوں، ان بالوں کی برکت سے اللہ مجھے فتح عطا فرما دیتا. یہ ان کا فرمان ہے جنہوں نے ساری زندگی حضور کے مبارک بال سر پر رکھ کے جنگ یرموک میں بھی چلے گئے، قادسیہ میں بھی چلے، کیوں جی ہر جگہ چلے گئے. یہ ان کا فرمایا شالا بوز دلن کدی نیند نہ آئے. 1.5 مہینے بعد جنگ ہوئی، حضور کی ظاہری حیات میں کس ایک نے پڑھیا کدھرے کہ صحابی نے کیا ہوئے حضور لڑانا ہی ہے یا اور بھی کوئی کام ہے ایسا، کوئی امن دی گل بھی کرو بادشاہ، ہر 1.5 مہینے تلواریں اٹھاتے پھرتے ہو، امن کی بات بھی کرو. جو امن کے درس دیتے ہیں ان سے ذرا پوچھا کریں جناب آپ لوگ کم از کم حضور کی سیرت پڑھیں. اب رمضان المبارک ہے، حضور کی سیرت پڑھیں، حضور کے غزوات مبارک پڑھیں. ابھی تو فتح مکہ میری تیاری تھی، فتح مکہ کیوں جی کیڑے صحابی سن جنہیں کتی حضور نے کتی کول کھڑے کی تھے، کتی تھی بچے سے جمے ہوئے سن رستے کیڑی جی جمیل بن سراقہ، کتی سوئی پئی سی نا فتح مکہ والے دن حضور لشکر نال آ رہے ہزاراں دے لشکر نال، کتی سوئی پئی سی تے جمیل بن سراقہ نو حضور نے فرمایا تھے کھڑے ہو جاؤ کتی دے بچے نو نقصان نہ ہو. لفظ امام نے پتہ ہے کی لکھے ہوئے، جدوں لشکر آ گیا نا حضور دا تو پھر کتی اپنے انج کر کے کم کے حضور وال ویکھیا کہ حضور تسی تے محبوب ہو، اج میرے بچیاں دا کی بنے. حضور میں کیوں پریشان ہوتی ہو؟ صحابی کو کھڑا کر دیا، فرمایا جب تک پورا لشکر یہاں سے نہ گزرے نا تو آپ نے یہاں سے نہیں ہٹ، نہ کتی کو تکلیف ہو نہ اس کے بچوں کو تکلیف. کیا یہ واقعات ہم نے سنانے تھے لوگوں نا. کتی بھی بچ گئی، کتی کے بچے بھی بچ گئے، لیکن 9 مرد اور 6 عورتیں فتح مکہ والے دن حضور نے فرمایا یہ جہاں ملے ان کو قتل کر دیا جائے. امن کے بتاؤ نا، میں بھی امن کی بات کرتا ہوں نا، میں نے بتایا نہیں اس سے بڑی امن کی کیا بات ہے کہ کتی کے بچانے کے لیے حضور نے صحابی کو کھڑا کر دیا، اس کے بچوں کو بچانے کے لیے. صحابی رسول جن کے گھوڑوں کے ناک میں داخل ہونے والا گرد و غبار بھی امت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور وہ کتی کے بچوں کے لیے پہرے دار بن کر کھڑے ہو گئے. بات ہمیں بھی لیکن پہلے بات تو کرو نا، برباں کی چیختی ہوئی بچیوں کا کوئی والی وارث ہی کوئی نہ ہو، ان کے کباب بنا کر کھائے جائے اور تم امن کی باتیں کرتے ہو. بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں چلے جائے اور تم امن کی بات کرتے ہو. یہود و نصارہ کی فوجیں زمین حجاز میں بیٹھ جائیں جا کر اور تم امن کی بات کرتے ہو. یمن اجڑ جائے تم امن کی بات کرتے ہو. ہمیں بھی امن کی بڑی باتیں آتی ہیں، لیکن امن اس دن ہوتا ہے جس دن فتح مکہ ہو جائے. حضور فرماتے ہیں آج جو ہتھیار پھینک دے گا ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے، آج جو دروازہ بند کر دے گا ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے، آج جو جناب حتیم کعبہ میں حرم کعبہ میں آ جائے گا اس کو بھی معاف کر دیں گے، آج جو ابو سفیان کے گھر آ جائے گا ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے، حکیم بن نظام کے گھر داخل ہو جائے گا ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے. تو بات کرو کرنے والے. بدر میں یہ نہیں ہوا، موٹا سی نا بڑا ٹھلا امیہ حضرت بلال نو کٹن والا، وہ نسی جاوے بدر والے دن تے حضرت بلال دی نگاہ پئی، فرمایا نہ جا امیہ ہلاک بلال، فرمایا جی آج امیہ بچیا تے بلال نہیں بچیا، نہ پڑھو. دین بیان کرنا ہے تو پھر دین پہلے پڑھو. وراثت میں ملتی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من. تو بات کرو کرنے والی. دین نہیں پڑھا تو صرف کسی گھر پیدا ہونے سے بندہ نہیں نیک ہو جاتا، ہاں جی، یا کسی کی اولاد ہونے سے بندہ نہیں ہو جاتا کہ جناب جی بڑے جی بڑے جی. پہلے وہ دین کی روح سمجھو. ہاں، بلال از حب، صہیب از روم، سلمان از فارس، ابو لہب از مکہ، چیب الجبیس. بیٹھ کر تبصرے کر رہے ہیں یہ مولوی کیا کر رہے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے. کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے دین کے نام پر کوئی دکانداریاں نہیں کھولی ہوئی. ہاں، تو کہتا ہے تو ہمارے سامنے آئے بتائے کہ ہم نے دین کے نام پر کس کو ٹھگایا، یا پڑھا ہو رہا ہے اور لوگوں کو بتایا اور ہے. وہ بتایا ہمیں، بتاؤ ساری باتیں. اس واسطے حضور کی امت کو دھوکہ مت دو. یہ 4 دن کی زندگی ہے، حضور کے سامنے پیش ہونا ہے ایک دن، اور بڑا خطرناک دن ہو. کیوں جی؟
کتنا خطرناک دن ہے. انبیاء بھی کہ نفسی نفسی جس دن حضور فرما, اس دن جب تینوں پیاس لگے تو حضور فرمانا ادھر آ ذرا. حضور کا صرف یہ فرمانا ادھر آئی نا, رہنا کچھ نہیں پیچھے. کیوں جی حضور فرما دین حضور دے جلال دے سامنے فرما میری عزت دی بات سی تے توں بیٹھ کے گھراں وچ دکاناں وچ توں میڑے وچ بیٹھ کے تبصرے کردا سی میری عزت دے بارے. توں میری عزت دے بارے مفتی بڑے ہوئے سی, تینوں دعائے قنوت پڑھنی نہیں سی آندی. تو زندگی کدی پوریاں تراویاں نہیں زندگی پڑھیاں, تو پورا قرآن نہیں سن سکیا زندگی وچ, اور تو بیٹھ کے تینوں الف بے دا نہیں سی پتا, تو میری عزت دے تبصرے کردا سی کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے, ایسے نہیں ہونا چاہیے. پھر دسو کی رہ جانا ہے جی حضور ناراض ہو گئے تو پھر خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. بعض جڑے لوگ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں بعض آ جان, اسی انہوں دے بھلے دی گل کر رہے ہیں. بس انہیں جانا, انہیں جانا, انہیں جانا, بس انہیں جانا, بس انہیں جانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد.